أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ آج لگتا ہے بہت سے گیسٹ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور باقی لوگ بھی ٹھیک ہیں؟ گرمی زیادہ تو نہیں ستا رہی؟ الحمدللہ۔ تو اپنے بیٹھنے کی پوزیشن پہ غور کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہیں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کون بیٹھتا ہے؟ جو فارغ ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں، اپنے کاغذ قلم لیں، کچھ نہ کچھ نوٹ کریں، کچھ یاد رکھیں۔ کچھ چیزیں حافظے میں رہتی ہیں، کچھ نہیں رہتی، کچھ لکھنی پڑتی، تو لکھی ہوئی چیز محفوظ ہو جاتی۔ تو علم کو قلم سے لکھ کر محفوظ کریں۔ کس لیے محفوظ کریں؟ آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں؟ پیسے وغیرہ کہیں محفوظ کرتے ہیں یا ایسے کھلے چھوڑ دیتے ہیں؟ کرتے ہیں نا۔ تو علم تو مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کو بھی محفوظ کر لینا چاہیے تاکہ کل کام آ سکے۔ مال کیوں جمع کرتے ہیں ہم؟ کل کام آئے گا۔ تو کیا علم کی ضرورت نہیں کہ کام آئے؟ ہے نا؟ تو بس پھر ہوشیار ہو جائیں، کاغذ قلم سنبھال لیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم پڑھ رہے تھے باب تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51 جو توکل سے متعلق ہے۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لوگوں کو بتا دیجئے کیا؟ لن یصیبنا، جب مضارع پہ لن آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، تاکید آ جاتی کہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ کیا؟ کہ ہمیں کوئی مصیبت پہنچے یا پھر ہمیں کوئی بھلائی پہنچے۔ یصیبہ کا لفظ صرف مصیبت کے لیے نہیں آتا بلکہ بھلائی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا، کچھ بھی نہیں پہنچے گا الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ کہاں پر لکھ دیا؟ لوح محفوظ میں لکھ دیا، یعنی ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے۔ تو جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ ہر صورت پورا ہونا ہے، تو انسان کے لیے مصیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے،
اور یہ اس کے لیے اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اور وہ کیا لفظ بولتا ہے جب کچھ ناپسندیدہ صورتحال سے، جب کسی ناپسندیدہ صورتحال سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، جو چیز اس کو پسند نہیں آتی اور اسے ایکسپٹ کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو وہ کہتا ہے مکتوب. مکتوب، مکتوب کا کیا معنی؟ لکھا ہوا. اسی طرح کسی چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے اور آپ کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، میرا خیال ہے وہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو کس طرح انسان اپنے دل کو تسلی دے کہ جو میرے حصے کا ہے نا، جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا، وہ مجھے مل کے رہے گا. تو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے. تقدیر پر ایمان انسان کو پریشانی سے بچاتا ہے. ہم فکر مند رہتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے کرنا ہے یا ہمارے کرنے سے ہوں گی. ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، لیکن تسلی یہ رکھیں کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور اسی میں ہی خیر ہے، وہی ہمارے حق میں بہتر ہے. اور اس طرح انسان حوصلہ نہیں ہارتا، ہمت نہیں ہارتا، کرنے کا کام کرتا چلا جاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتا، اپنے اوقات کو برباد نہیں کرتا صرف فکر مندی میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ جو گو مگو کی کیفیت ہوتی ہے نا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا تو کیا ہوگا، نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. بس وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور جب اگر ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے، اللہ نے میرے لیے کوئی اور راستہ رکھا ہوگا، کوئی اور کام رکھا ہوگا، کوئی اور چیز رکھی ہوگی. کیونکہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ سے مانگ کر تو میں کبھی بدبخت رہا ہی نہیں. کبھی اللہ تعالیٰ وہی چیز دے دیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر دے دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میری کو اور مصیبت ٹال دیتا ہے جو آ جاتی تو یہ نعمت کو بھی کھا جاتی، اس نعمت کو بھی کھا جاتی. ہوا مولانا، وہی ہمارا سرپرست ہے، مولا ہے، آقا ہے. ہمارے دینی، دنیاوی، اخروی سارے امور اس کے ہاتھ میں ہیں. لہذا جو فیصلہ وہ کرتا ہے اسی میں ہماری بھلائی ہوتی ہے. اور جس کا سرپرست اللہ ہو پھر وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوتا. جو اللہ کو اپنا سرپرست بنا لے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو وہ انسان کو مختلف طرح کے اندھیروں سے، من الظلمات، نکال لیتا ہے. لہذا ہماری توجہ اس میں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی ولایت کے لیے خوش ہو جائیں اور اس کی ولایت میں آنے کے لیے دعا کریں. تو جو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، ہم قضاء و قدر پر راضی ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں. خیر کے حصول کے لیے، شر سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا. اور جو غیروں پہ بھروسہ کرتا ہے، غیر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو وہ بے یار و مددگار رہ جاتا ہے، اس کو خیر نہیں ملتی. پھر وہ مایوسی کے اتھا اندھیروں میں، گڑھوں میں جا گرتا ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے اور اللہ کے حوالے کر کے، اللہ کی پروٹیکشن میں. دیکھو وہ سرپرست ہے نا، وہ خیال کرے گا، اس کے حوالے کر کے بے فکر ہو جانا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم سب کووڈ سے متاثر ہوئے کسی نہ کسی طرح، کوئی بندہ نہیں بچا. اس سے مطلب نہیں کہ اس کو کووڈ ہوا، لیکن کچھ لوگوں کو تو براہ راست کووڈ ہوا اور کچھ لوگ اس کووڈ کی سچویشن سے کسی نہ کسی طرح فائنینشلی یا ایموشنلی ڈسٹرب ہوئے. تو جس دن میں نے پہلے دن خبر سنی کووڈ کے بارے میں، وہ ایک ویڈیو آئی تھی کہ یہ کیا، کس قسم کی وبا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو بڑی خوفناک قسم کی تھی اور لوگ سہم گئے تھے سن کے کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. تو اس روز اسی آیت کے اوپر میں بات کر رہی تھی. اتفاق کی بات ہے یہ
اور ایسا یقین مضبوط ہوا کہ پھر کووڈ سے ڈر نہیں لگا. اور جس وقت تھوڑا سا بھی کوئی ایسی گھبراہٹ والی خبر سنتے تھے تو میں یہی آیت پھر دوہرا لیتی تھی، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور یہ آیت میں نے اپنی ڈائری میں لکھی ہوئی ہے جس کو میں روزانہ پڑھتی ہوں. کوئی چھوٹی سی چیز بھی مجھے اگر بادر کرے، کسی چھوٹی سی چیز کے بارے میں بھی مجھے اگر فکر مندی ہو، تو صبح صبح پورے ایمان کے ساتھ، ہوش کے ساتھ اس آیت کو پڑھ لینا تسکین کا باعث بن جاتا ہے. ہونا وہ ہے جو اللہ نے چاہا. بھروسہ اللہ پہ رکھو، مدد اللہ سے مانگو، اس کی سرپرستی میں اپنے آپ کو دو، اور ساری فکریں چھوڑ کے جو تمہارے فرائض ہیں ان کو ادا کرو، پورے شرح صدر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. فکر مندی کا بوجھ سر پہ اٹھا کے نہ ہم کسی سے سیدھے منہ بات کر سکتے ہیں، ہم مسکرانا بھی بھول جاتے ہیں. کیا ہے بھئی، ان کو کوئی فکر لگی ہوئی ہے، کسی بات پہ پریشان ہے. اکثر دیکھا گیا ہے گھروں میں خواتین کا موڈ آف رہتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ان کو کھٹک جاتی ہے، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی سسرال کی طرف سے، ان سب کے اندر گھری ہوتی ہیں نا، تو جس کی وجہ سے اخلاق خراب کر بیٹھتے ہیں. اور میزان میں سب سے بھاری نیکی کون سی ہے؟ اچھا اخلاق. اچھا اخلاق ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کا گمان اچھا نہ ہو، آپ کی سوچ اچھی نہ ہو، آپ اپنے اندر مطمئن نہ ہو. کسی کے برا کرنے کے جواب میں آپ اچھا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا اللہ پہ بھروسہ نہ ہو کہ میری عزت اللہ کے ہاتھ میں، میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری خیر و بھلائی اللہ کے ہاتھ میں، میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں، میری موت اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ میرا تو میرے رب کے ہاتھ میں. کسی نے میرا کیا بگاڑنا ہے؟ لہٰذا جس سے مجھے شر کی توقع ہے اس کے ساتھ بھی میں احسان کروں گی، کیونکہ میرے رب نے مجھے اسی کا حکم دیا. ادفع باللتی ہی احسن. لوگوں کے برے رویے کے جواب میں کیا کروں گی؟ ادفع باللتی ہی احسن کروں. مجھے اپنا رویہ اچھا رکھنا، مجھے اپنے عمل کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کرنا کہ وہ اچھا کریں گے تو میں اچھی رہوں گی، وہ اچھا نہیں کریں گے تو میں بھی دکھاؤں گی میں کون ہوں. کیا ہے ہم؟ کیا دکھانا ہے؟ ہم نے دکھانا بھی تو کیا دکھانا ہے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ کون سی طاقت ہے ہماری سوائے ایگو کے؟ گویا میں بھی اپنی ایگو دکھاؤں گی کہ میں بھی کچھ ہوں. اس سے دوسرے کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہماری بد اخلاقی سے لوگوں کے رویے نہیں بدلتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے حسن اخلاق سے لوگوں کے رویے بدل جائیں. ہم اپنے عمل سے لوگوں کو اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنے کا سبق دے دیں. ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے اثرات ہوتے ہیں. ہم برا کریں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ہم اچھا کریں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں ارد گرد پر، ماحول پر. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین. مکتوب، جو کر رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے اور وہ قیامت کے دن سامنے بھی آنا ہے. تو اس لیے کیا کریں؟ معاملہ اللہ کے سپرد کریں. اللہ ہمارا ولی ہے، بس فکر کی بات ہی نہیں. اس کے بغیر توکل نہیں ہو سکتا. شیطان ہمیں ڈراتا ہے نا، وہ کہتا ہے اگر تم نے اس بات کا مقابلہ نہ کیا تو پھر تو تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. بیکار کے خوف دلاتا ہے. تو انسان ان چیزوں کو رد کر کے کہ میں نے اپنا اخلاق خراب نہیں کرنا، میں نے اپنا رویہ نہیں کرنا، برا نہیں کرنا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى،
تو انہوں نے وظیفہ پہلے سے بھی دگنا کر دیا مستر رضی اللہ عنہ کا. ٹھیک ہے. ہمیں ہمارے سامنے تو نمونہ یہ لوگ ہیں نا، صحابہ ہیں، قرآن کے احکامات ہیں اور صحابہ کے عمل ہیں ہمارے سامنے. ہم نے تو وہ بننا ہے، ہمیں نے وہ نہیں بننا جو لوگ بنے ہوئے ہیں. ہم لوگوں سے نہیں سیکھنا، ہم نے ہمارا جو ہے نا سیکھنے کا سورس وہ وحی الہی ہے، اوپر سے آیا. تو حقیقت میں بلندیاں اسی کو ملتی ہیں جو بلندیوں میں رہتا ہے، بلند سوچ رکھتا ہے. یا آپ لیڈر بن جائیں یا آپ فالوور بن جائیں. فالوور کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے رویے، یعنی لوگوں کے طریقے کو فالو کرتا ہے، جو لوگ کرتے ہیں ویسا وہی کرتا ہے، امیٹیٹ کرتا ہے. اور لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اصول اور اپنے طریقے اور اپنے ٹرینڈ خود سیٹ کرتا ہے. اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں کہ مجھے ایسا کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی اس طرح گزارنی. وہ لوگوں کے رویوں کے تابع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں، سبھی تو ایسا کرتے ہیں، وہ بھی ایسا کرتا ہے، وہ بھی ایسا کرتا ہے، ہم کیوں نہ کریں. ہم وہ لباس کیوں نہ پہنے جو لوگ پہنتے ہیں، ہم فلاں کام کیوں نہ کریں جو لوگ کرتے ہیں. نہیں، ہم یہ نہیں دیکھنا لوگ کیا کرتے ہیں. لوگ ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے. آپ فیصلہ کر لیجئے نا، آپ بتائیے لوگ رول ماڈل ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رول ماڈل ہیں؟ کہنے کو تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن جب ہم نے لباس پہننا ہوتا ہے، جب ہمیں کسی سے معاملہ کرنا ہوتا ہے، جب کوئی رویہ ہوتا ہے، پھر ہم کس کے تابع ہو جاتے ہیں؟ قرآن و سنت کے تابع نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے تابع ہو جاتے. یہ ایک عجیب اختلاف، یہ تضاد ہے ہماری زندگی میں. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے خود اپنے بارے میں فیصلے کرنے، اپنی عقل استعمال کرنی. یاد رہے گی یہ بات. کوئی سچویشن بتائیے کہ جس میں آپ وہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جی، کچھ صحابہ کی سیرت سے کوئی مثال دیجئے. کچھ یاد نہیں، سارا بھول گئے. جی آپ بات کیجئے، مائک دیجئے ان کو. استاذہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت سے ایک مثال ملتی ہے، آج ہم اس کو پڑھ رہے تھے. ایک بدو نے معاملہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے کھینچا نا چادر کو، مائک سامنے کیجئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ مسکرائے. تو اس دوبارہ سے بولیے اور مائک سامنے رکھیے، کلیئر الفاظ میں بولیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تھے اور وہاں پہ ایک بدو نے ان کو پیچھے سے کھینچا، چادر کھینچی ان کی پکڑ. بدو نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھے اور مسکرائے. تو اس میں ہم باجی بتا رہے تھے اور ایک بڑا اچھا پہلو ہمیں نظر آیا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے کلچر کے مطابق ڈیل کریں نا، کہ وہاں پہ کلچر کیسا ہے. یعنی کہ اگر ان کی بات کرنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہاں پہ چادر کھینچ کے بات کرتے تھے یا کسی طور طریقے سے، تو یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم ایک اچھا رویہ دوسروں کو ججمنٹل جی میں سمجھ گئی. اب اس مثال میں مثلا اس کو اب اپنی زندگی میں لائی. کسی نے پیچھے سے آپ کا سکارف کھینچ کے آپ کو بلایا یا بات کرنی چاہیے، اور آپ ٹیچر بھی ہیں، وہ اللہ کے رسول تھے، یاد رکھیے، عام بندے نہیں تھے. آپ استاد ہیں اور پیچھے سے ایک عام سے شاگرد نے آپ کا سکارف کھینچا اور کہا میری بات سنیں، میری بات سنیں. آپ کیا کریں گے؟ آنکھیں دکھائیں گے؟ غصہ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دھکیل دیں گے؟ پیچھے ہٹو، پہلے تمیز سیکھو، دو چار باتیں سنائیں گے یا مسکرائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. یہ صرف کہنے کی بات ہے، نہیں. اچھا چلے شاگرد کو چھوڑے، روز گھر میں بچے یہ نہیں کرتے، ماؤں کے بال کھینچتے ہیں، کپڑے کھینچتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. پھر مائیں کیا کرتی؟ سب نے ایسے منظر دیکھے ہوئے ہیں یا ان پہ بیتے ہوئے ہیں. ہم نے اس ٹرینڈ کو بدلنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی. ٹھیک ہے نا. کر کے دیکھیں، انجوائے کریں گے، صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، زندگی پرسکون ہو جائے گی.
بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا. نیکسٹ آیا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمیں اللہ کافی ہے، یا یوں کہے کافی ہے ہمیں اللہ، اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ پوری آیت جو سورۃ آل عمران میں آتی ہے، جس کا ایک حصہ یہاں بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 173، جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ کہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے. ایسی خبریں آتی رہتی ہیں تو ڈرو ان سے. تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا. وہ ایک خوفناک خبر لے کر آئے تھے اور جناب ان صحابہ کا ایمان بڑھ گیا. کتنی حیرت کی بات ہے. اپنے آپ کو وہاں رکھیں. آج کے دور میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ بہت ہر وقت نیوز دیکھتے رہتے ہیں اور پھر ان کو اندر مچل کچھ ہوتی رہتی، پھر وہ سناتے رہتے، جس کو ملتے تم پتہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اچھا، آپ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں. اچھا، حملہ ہو گیا ہے، پھر کیا ہوا، پھر یہ بھی ہو گیا، پھر وہ بھی ہو گیا. پتہ نہیں ابھی ہاں کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کیا کہنا چاہیے ایسے موقع پر، کیا کرنا چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ ہمیں کافی. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ ہمراہ الاسد کا واقعہ ہے یہ. اور ابو سفیان نے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج بھیجا کہ میں نے بڑا لاؤ لشکر جمع کیا اور میں پھر سے مدینہ پہ حملہ کرنے لگا ہوں. اور یہ افواہ پھیلائی گئی تھی. دراصل بعض خبریں صرف افواہیں ہوتی ہیں، ایسے ہی کچھ چھوڑ دیتے ہیں، they don't mean it. اور ہوا یہ کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں. اب ہوا یہ کہ مدینہ کے لوگوں کے حوصلے پست ہونے کی بجائے اور بڑھ گئے. کتنی عجیب بات ہے. ایسی خبریں سن کے تو انسان اندر سے ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. صحابہ نے اس موقع پہ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب اس کے جواب میں صحابہ کو کیا ملا؟ ہوا کیا پھر؟ جیسا ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا. جب انہوں نے دل سے اللہ پہ اعتماد کر لیا، بھروسہ کر لیا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں 4 چیزیں عطا فرمائیں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 174 میں آتا ہے، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. جب انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا نا، تو پھر اللہ نے ان کو سب سے پہلے نعمت عطا کی. فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل، فضل عطا کیا. لم یمسسہم سوء، نقصان سے تحفظ ہوا. واتبعوا رضوان اللہ، رضائے الہی کی تلاش ملی ان کو، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. واللہ ذو فضل عظیم. تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے، یہ بڑا اہم کلمہ ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو خوف زدہ کرے، پریشان کرے، پریشان کن خبریں، جو چیز ناپسندیدہ ہو، اس وقت فوراً پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں کافی ہے. ہماری کمزوری کو وہ دور کرے گا، ہماری بے بسی کو وہ دور کرے گا، ہماری ضروریات کو وہ پورا کرے گا، ہماری بیماری کو وہ دور کرے گا. یہی وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، کہ اللہ اکیلا ہی ہمیں کافی ہے، ہم اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اسی سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے الحسیب. حسیب وہ ذات ہوتی ہے جس کے سامنے ضروریات پیش کی جائیں تو وہ فوراً پوری کر دے،
اور جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرے تو اٹل اور ناقابل تردید ہو. اور نعم الوکیل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ سب سے بہترین ذات جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور وکیل کس طرح کہ سارے جہانوں کو پیدا بھی اس نے کیا، ان کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، ان کی رہنمائی بھی وہی کر رہا ہے، اور ان کی تقدیر کا ذمہ دار بھی وہی ہے. اللہ الوکیل وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہے اور انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، انہیں کسی اور کے سپرد نہیں کرتا، حتیٰ کہ خود اپنی ذات کے سپرد بھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی، توکل سے یہی لفظ، فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، لہٰذا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے اپنے سپرد نہ کرنا. انسان کی ذات کے سب سے زیادہ قریب اس کا نفس ہے، اس کا اپنا نفس. اگر انسان اپنے نفس کے شر سے بچ جاتا ہے نا تو باقی شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ لیں، اللہ کا سہارا لیں، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کرنا. یعنی ہم، عجیب چیز ہے نا، انسان کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ مجھے میرے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سی کمزوریاں ہیں. اب دیکھیے کہ بعض اوقات جب آپ خود ہی بفر جاتے ہیں، بفر جانے کا مطلب پتہ ہے؟ تو اپنے آپ کو بھی نہیں منا پاتے کہ کوئی کام کرنا تو اٹھ کے کر لیں. بہت سے اہم کام آپ کی زندگی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ انیشیٹو نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ کس نے پکڑا ہوا آپ کو؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، انرجی بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، علم بھی ہے، اس کی ضرورت، مقصد، سب کچھ آپ کو معلوم ہے، پھر بھی آپ نہیں کر رہے کام. آپ کے پاس پورے قرآن کا علم آ چکا ہے، لیکن من ایسا ہے کہ پرانا طریقہ زندگی چھوڑنے کے پر راضی نہیں. تو کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ آپ اپنے نفس کے حوالے ہوئے میں کہتے کہ یا اللہ مجھے میرے اپنے حوالے نہ کرنا، کیونکہ جسے تو نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا وہ ہلاک ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، خواہشات کا مجموعہ ہے. تو یہ کلمہ حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل سنگین حالات میں، شدید مصیبتوں میں، تکلیفوں کے اوقات میں، بیماریوں میں، خود اپنے اندر کی کمزوریوں میں آپ کو فائدہ دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے میری اس کیفیت سے نکال، میری اس بیماری سے نکال. اگر انسان کو یقین ہو نا تو یہ دنیا کی ساری قوتوں سے زیادہ بڑی قوت ہے جب انسان اللہ پہ یقین کر کے اس سے مانگ لیتا ہے تو سب سے بڑی قوت کا سہارا لیتا ہے. مثلا کسی نے آپ کا مال ہتھیا لیا، آپ میں واپس لینے کی کوئی سکت نہیں، بھائی نے آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، آپ لڑائی نہیں کر سکتے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے. کون آپ کا سہارا ہو؟ بھائی سہارا ہوتے ہیں نا عام طور پہ. جب مشکل ہوتی ہے تو بھائی کام آتے ہیں، آپ کے کام بناتے ہیں. بھائی نے ہی الٹا ظلم ڈھا دیا. کتنی کہانیاں آپ جا کے دیکھیں کورٹس میں، بہن نے بھائی نے بھائی کے خلاف مقدمے کیے ہوئے. آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جس نے ایسا کچھ کیا ہو؟ کبھی سنا ہے خاندان میں یا کہیں ادھر ادھر؟ نہیں جانتے؟ جو اچھا جانتے تو ہاتھ کھڑا کریں. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سبحان اللہ. یس، اس کا مطلب یہ چیز بہت عام ہے نا کہ جن پہ ہمیں مان ہوتا ہے، جن سے ہمیں توقع ہوتی ہے
یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمارا سہارا بنیں گے، وہی کیا کرتے ہیں؟ وہی آپ کے اوپر ظلم ڈھانے لگتے ہیں، وہی آپ کا مال قبض کر لیتے ہیں، آپ کے پتے کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹرسٹ کر کے ان کو اپنے سارے راز دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ آپ ہی کے خلاف استعمال کر دیتے ہیں۔ تو جنہیں سمجھا تھا مددگار وہ ہو گئے فرار۔ تو اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ کس کو سہارا پکڑے؟ اللہ کا سہارا پکڑے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کس کو وکیل بنائیں؟ اللہ ہی کو۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور اس سے آپ کی مصیبت ہلکی بھی ہوگی اور آپ اس سے بچ بھی جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی رستہ مل جائے گا آپ کو اس مصیبت سے نکلنے کا۔ تو مصیبت سے بچنے کے لیے بھی اور خیر حاصل کرنے کی طاقت بھی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور جب انسان کہتا ہے نا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے، بس وہی کافی ہے، تو پھر اس طرح انسان کے اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے اور اس کا دل ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ سارے معاملات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَسُبْحَانَ ذِي الْمَلَكُوتِ وَسُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَسُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ ساری بادشاہت اسی کی، ساری طاقت اسی کی، ایسی ہستی جس کو موت بھی نہیں آنی۔ تو انسان پر مصیبتوں کے کتنے بھی پہاڑ ٹوٹ پڑے سب ہوا ہو جاتے ہیں جب اللہ کی مدد پر یقین ہوتا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا بھی جملہ ہے کہ اللہ میں راضی ہوں، اب آپ میرے لیے کافی ہیں، جو بھی آپ کا فیصلہ ہے آپ مجھے اس پر راضی کر دیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوں گی، موٹا ہونے کی وجہ سے پیچھے سے بل پڑے ہوئے ہوں گے، اور بے شک وہ یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں۔ تو جو شخص یہ کہہ دے تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں، لیکن ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو دجال کو اس شخص پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، دجال اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ یزید بن حکیم کہا کرتے تھے مجھے کبھی کسی شخص سے اتنا ڈر نہیں لگا جتنا مجھے کسی ایسے شخص پر ظلم کرتے ہوئے ڈر لگا کہ اس کا مددگار صرف اللہ ہے، اور وہ مجھے یہ کہہ دے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ کہ تو اس سے میں ڈر جاتا ہوں، اور یہ ڈرنے کی بات بھی ہے کیونکہ اللہ کا مقابلہ تو پھر کوئی نہیں کر سکتا نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، لیکن تھوڑی سی بات کر لیں۔ جی استاذہ، جو آج دعائیں ہم پڑھ رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی وہ جو ہے نا کہ ایموشنل ریموٹ کنٹرول اپنا کسی کو مت دیں، کسی انسان کو، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انسان اکثر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو میں نے مزید اس میں یہ سوچا کہ اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے آپ کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کسی اور کو مت دیں کہ جو جب چاہے بٹن دبائے موڈ خراب ہو جائے، جب چاہے بٹن دبائے موڈ اچھا ہو جائے، تو یہ تو یہاں پہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنا دل جو ہے وہ اپنے جیسے ویژولائز کر کے اللہ کو پکڑا دیں اور اپنا ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں دے دیں، جیسے اللہ چاہے ویسے استعمال کرے۔ تو اٹس لائک اپنے سے ہی فرار ہے بیسیکلی۔ اعوذ بک منک۔ جی پیاری استاذہ، جو آپ نے بھی فرمایا کہ بلندی اس کو ملتی ہے جو بلند سوچ رکھتا ہے، دنیا میں انسان یا لیڈر ہوگا یا فالوور ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لیڈرشپ کی تھیوری ہے اس کو ایک پیرامڈ کی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ ٹاپ پہ اس کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، مڈل مینجمنٹ ہے، اور پھر یا فالوورز ہیں اور ورکرز ہیں۔ تو یہ جو ایک گرو کرنے کا سفر ہے نا، نیچے سے اوپر آنے کا ایک کانسیپٹ ہے جس میں لیڈر جو ہے گرو کرتا ہے۔ اس پورے پروسیس کو آرگینک ایوولوشن کہتے ہیں، اور اس میں استاذ اس لیڈرشپ کے رول میں یہ جو دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اتنی بہترین دعا ہے
یہ مشکلیں آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں. کیونکہ جو آپ اوپر چڑھتے جاتے ہیں نا پہاڑ پہ تو مشکلات بڑھتی جاتی ہیں نا، آپ اکیلے ہوتے جاتے ہیں کیونکہ سب نہیں چڑھ پاتے. جی ہمارا استاذہ جیسے یہ فیوچر کے لیے یوز ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کو ہم آن گوئنگ پرابلمس کے اوپر لگائیں کہ جیسے نتھنگ ہیز اسٹرک می ایکسیپٹ وٹ اللہ ہیڈ ریٹن فار می، تو بہت زیادہ دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی طرف سے جو مشکلات پہنچ رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہم اس پہ اتنا ڈویل کرتے ہیں، اس انسان کو بلیم کرتے ہیں یا سچویشن کو، کہ ہم سیلف ڈسٹرکٹیو ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ انزائٹی جو ہے، ڈپریشن، لاٹ آف ٹائم سائیکوٹک ڈس آرڈرز جو ہیں وہ اس سے اسٹیم کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ بات پتا ہو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ کسٹم میڈ تھی میرے لیے، تو اٹ بیکمز ویری ایزی فار یو ٹو موو آن ان لائف. سازا جی مجھے ابھی یاد آیا، ہمارے پاس ایک فیملی آئی تھی سعودیہ سے، تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کام کرتی ہیں وہاں پہ، شی واز ورکنگ ان اے ہوٹل. تو انہوں نے کہا یہ سعودیہ میں اتنا زیادہ عام رواج ہے کہ ان کے کولیگ تھی، ان کے باس نے آ کے ان کو ڈانٹا اور انجسٹیفائڈ ڈانٹا. تو وہ اس لڑکی نے کچھ نہیں بولا، اس نے باس کو دیکھ کے صرف یہ بولا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہتی ہے اب یقین کریں عائشہ بھائی کہ وہ اپنی چیئر پہ گئے اور اس کے بعد وہ واپس آ کے انہوں نے ان سے معافی مانگی. تو مجھے اتنا وہ سے میں ہوئی، میں نے کہا کہ کسی سے بحث کرنے کی، بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں تکلیف ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بالکل. پیچھے روبینہ کو دیں. استاد جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نا کہ جب سور کی آواز سنیں تو پھر آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. تو میں سوچ رہی تھی یہ جب حدیث پڑھی تو کتنا پاورفل جملہ ہے، یہ تب پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو استاد جی ایک پیری فقیری کرنے والے نے اپنی پیری فقیری اس جملے کی وجہ سے چھوڑ دی. کہتا کہ میں اپنے استاد کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا تھا، جب بھی کوئی مشکل آنی اپنے استاد کو کال، جب بھی مشکل آنی اپنے استاد کو کال. کہتے ایک دن میں واش روم میں بیٹھا ہوں تو ایک دم سے میرے اعصاب نے جواب دے دیا، میں اٹھ نہیں سکا، ٹانگیں جام ہو گئی. تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ اب میرا استاد. کہتے پھر میرے منہ سے پہلا جملہ یہی نکلا کہ اللہ تو ہی کافی ہے، اب اس وقت تو ہی مجھے اٹھا سکتا ہے، تو ہی مجھے ہمت دے سکتا ہے. کہتے میں نے بس یہ دل ہی دل میں الفاظ بولے اور مجھے ہمت آئی اور میں واش روم سے باہر آیا. اب ہم وہاں پہ گئے ہیں علاج کے لیے اور وہ ہر بندے کو اب یہی بتا رہے ہیں. ایک سائڈ پہ تعویذ کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جو بھی آ رہا ہے اسے کہہ رہے ہیں آپ نے تعویذ تو نہیں پہنا تو اتار کے سائڈ پہ کر دیں. کہ علاج صرف اس جملے میں ہی ہے، اللہ کے کلام میں. پیچھے روبینہ کو دے دیں پھر آمنہ کو دیں. السلام علیکم استاذہ. آج یہ بہت خوبصورت جیسے دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور بلکہ یقین، اس بار تو آپ ہمیں یقین ٹرانسمٹ کر رہی ہیں. استاذہ اس کے بارے میں جب بھی کبھی پریشانی زندگی میں آئے تو میں ایک پولی ویگل تھیری ایک کہتے ہیں، اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جب بھی کوئی آپ کو ڈانٹ دے، جیسے اسکارف کھینچ دے، تو یہاں آپ سمپیتھیٹک سسٹم میں جا سکتے ہیں، جس سے آپ کو غصہ آ جائے گا، اینگر آئے گا، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ایک دم گرمی لگنے لگ جائے گی، یعنی فائٹ اور فلائٹ کے موڈ میں، جو ہم بہت سنتے ہیں. لیکن آج جو نئی چیز میں نے سیکھی وہ بہت ڈفرینٹ تھی. دوسری سچویشن کیا ہوتی ہے جس میں انسان فریز کر جاتا ہے، بالکل نم ہو جاتا ہے، اس کو سوچنا بند ہو جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے یا میں کچھ کرنے کے قابل ہوں کہ نہیں. یہ ٹورڈ سوئسائڈ اس کو کہتے ہیں پولی ویگل میں. اس میں ویگس نرو کا ڈورسل پارٹ استعمال ہو رہا ہوتا ہے استاذہ. لیکن ایک نئی چیز جو میں نے سیکھی وہ تھا حضرت ابراہیم والا کہ ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہی پڑھتے ہیں تو انسان کا جسم اس چیز کو ماننے کو تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کام رکھنا ہے، کول رکھنا ہے، اور اس سچویشن میں نے بہیو کرنا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ AI بھی حسبنا اللہ والا فکرہ بتا رہا تھا، حالانکہ میں نے اس کو کچھ اسلامک نہیں کہا تھا. مطلب ماشاءاللہ استاذہ، مطلب آئی ایم سو ہیپی کہ میں پڑھ کے حیران تھی کہ ان کے پاس بھی ہمارے ہی ذکر ہیں. اور وہ کہہ رہا تھا حسبی اللہ پڑھیں تاکہ آپ کا ڈورسل ویگل سسٹم ٹون اپ ہو جائے. اور اس کے لیے ایک اور انہوں نے سادہ چیز بتائی، گارگلز کرنا. مطلب بڑا انٹرسٹنگ تھا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک جب کرتے تھے اور وہ اندر سے آواز آتی تھی اور وہ سارا کچھ. استاذہ یہ بھی آپ کے ویگل ڈورسل کو
स्टिमुलेट करता है और ऑटोमेटिकली आप काम एंड कूल बिहेव करना शुरू हो जाते हैं. सुभान अल्लाह. मतलब हमारी चीजें एआई बता रहे हैं, और वही बात है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अमल भी करें और आगे भी पहुंच जाएं. अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई अल्लाह ताला कोई और किसी को पैदा कर देगा, कोई जानवर पैदा कर देगा, वो बताना शुरू कर दे. आमना को दें. जी, एआई के हवाले से कमेंट किया है कि वो आपको जज कर लेता है कि आप किस तरह की बात सुनना चाहते हैं, तो वो आपको फिर वही अच्छी अच्छी बातें सुनवाता है. मैं उस्ताद दो बातें करना चाहूँगी. एक तो ये है कि इस आयत को मैंने हमेशा जनरली मुसीबत के कॉन्टेक्स्ट में समझा था कि युसीबना को हम मुसीबत के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जब आप इस आयत को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि मुझे कोई खैर पहुँच रही है, मैं कुछ अचीव कर सक रही हूँ, तो वो भी अल्लाह ने मेरे लिए लिखा हुआ था. अल्लाह ही वकील है, अल्लाह ही ने मुझे एनेबल किया, अल्लाह ही ने असबाब पैदा किए, तो आई वॉज एबल टू डू इट. क्योंकि जब आप कभी कर पाते हैं और जब कभी नहीं कर पाते तो वहाँ आप मुश्किल में पड़ते हैं. तो जब ये रिमाइंडर आपको रहेगा तो फिर आप खैर पर भी अल्लाह को ही वकील जानते हुए ज़्यादा शुक्रगुजारी आपके अंदर आएगी. दूसरी, एक तो गम का एस्पेक्ट है मकतूब के कॉन्टेक्स्ट में. दूसरा जो फियर और अनसर्टेनिटी होती है ना, ये मैंने देखा आजकल की जनरेशन में ख़ास तौर पे कि वो जो कंट्रोल की फीलिंग है कि आई नीड टू बी इन कंट्रोल, तो एनीथिंग दैट मेक्स यू अनसर्टन या एनीथिंग दैट मेक्स यू फियरफुल पुट्स यू एट अनईज. तो ये आयत आपको वो मैनेज करना सिखाती है. जैसे हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे कि आपको अनसर्टेनिटी को भी एम्ब्रेस करना पड़ता है, फियर को भी आपको एम्ब्रेस करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है. लेकिन ये जो हुआ मौलाना है कि होगा भी वही जो लिखा हुआ है. मैं यहाँ पे एक आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बताती हूँ कि किस ट्रैप में शैतान आपको फंसाता है. आप अल्लाह की कदर के उस पे अंदाजे लगाने लग जाते हैं कि अल्लाह ने मेरे लिए आजमाइश तो नहीं लिखी हुई, होना तो वही है जो लिखा हुआ है, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए आजमाइश ना लिख दी हो. तो ये क्योंकि मैं सुनती हूँ बातें कि ये ऐसे ट्रैप्स में फंस जाते हैं. बिल्कुल. तो ये जो हुआ मौलाना है वो आपको कंफर्ट देता है कि अल्लाह ने जो लिखा है वो मौला भी है, वो केयर टेकर है, प्रोटेक्टर है, उसने जो लिखा है वो आपके लिए बेस्ट है. तो ट्रस्ट आपने, फिर ट्रस्ट आपका पूरा रहेगा, चाहे आजमाइश हो, तकलीफ हो, लेकिन ट्रस्ट रहेगा कि इसी में खैर है. अजरा को देते. अभी जो बात हुई थी ना कि अपने अब इंसान को अल्लाह ताला से ये भी मांगना चाहिए कि हम अपने हवाले ना करें. इसमें गालिब कहते हैं कि जानता हूँ सवाब ताअत व ज़ुहद पर तबीयत इधर नहीं आती. तो तबीयत तो आपकी नहीं आएगी, आप जानते भी होंगे, इल्म भी होगा, जब तक कि हम अपने आप को अल्लाह के हवाले नहीं करेंगे. बिल्कुल. नेक्स्ट दुआ पढ़िए. किसकी बारी? पढ़िए. अस्सलाम वालेकुम. कि ये हमें हर वक्त शायद याद करने की ज़रूरत है, इसको दोहराने की, क्योंकि होता यही है, मेरे अपने साथ भी होता है कि जब कोई परेशानी आती है ना तो थोड़ा सा घबरा से जाते हैं ज़रूर, और ज़रूर घबरा के और यही सोचते हैं. फौरी तौर पे ये चीज़ जो है ना जब भी याद रहती है जब वो बहुत ज़्यादा उसको दोहराते हैं. जैसे जब मैं यहाँ रहती हूँ और हर वक्त इन्हें सुनती हूँ तो वो रहता है जैसे कि नहीं न कहीं जहाँ मैं अम्मा मिली, जो अम्मा मिली तो कहाँ मिली, तो मेरे शौक़े खाना खराब हो तेरे ऊपर बंदा. तो वो जो ऊपर बंदा नमाज की तरफ हम उस तरफ फौरन नहीं भागते अभी भी, यानी उसमें यकीन में शायद कमी है हमारे. बिल्कुल. शुक्रिया जी. पढ़िए नेक्स्ट वन. हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम. काफ़ी है मुझे अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने तवक्कुल किया और वो अर्श अजीम का रब है. ये सूरत तौबा की आयत है. इसमें अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि अगर ये आपके मुखालिफीन, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक आपकी दावत को कबूल नहीं करते, उससे मुंह फेरते हैं, तो आप फिक्र ना करें. आप अलल ऐलान कह दें कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है.
آپ کو ایک فیئر ہوتا ہے نا دین کی بات بتاتے ہوئے، یہ مانیں گے نہیں، انکار کر دیں گے، جھٹلا دیں گے، ہوتا نا ایسے. میں نے اگر کسی کو بات کی تو اس نے ماننی نہیں تو پھر کیا فائدہ، تو چھوڑو میں کہتی ہی نہیں. آپ کہیں، اور اگر کوئی جھٹلا دے تو کیا کہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میں تو اس رب کی بات کر رہی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے. اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. میں تو اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جو اتنی بڑی ہے، مجھے کس بات کی فکر ہے؟ میں تو اس کا نمائندہ ہوں. تو اس طرح انسان اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کر لیتا ہے کہ طاقت، قوت، قدرت سب اس کے پاس، وہ مالک ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک بھی ہے، لہذا فکر کی بات ہی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب استعمال نہ کیے جائیں اور انسان اپنی ضروریات کا خیال نہ رکھے، وہ ضرور کرے، لیکن بھروسہ اسباب پہ نہ کرے، بھروسہ اللہ پر ہو. تو یہ کلمہ جو ہے یہ پریشانیوں میں کفایت کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے صبح اور شام کے وقت 7 بار یہ کہہ لیا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت فرمائے گا، اس کو کافی ہو جائے گا. تو آپ میں سے جو کوئی بھی پریشان ہے یا اکثر پریشان رہتا ہے، وہ اس کلمے کا مسلسل ورد کرے، سوچ اور اچھی طرح سوچ بچار کے کہہ رہا ہوں. مثلا آپ کی کوئی ضرورت ہے، آپ کہ اللہ آپ تو عرش عظیم کے مالک ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آتی اگر آپ میری یہ ضرورت پوری کر دیں. آپ کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں. میں ایک حقیر فقیر مسکین انسان ہوں، کس کے پاس جاؤں؟ آپ نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے، آپ ہی سے توقع ہے، آپ ہی سے امید ہے، آپ ہی سے مانگتے ہیں. اور آپ نے خود فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تو بس آپ میری یہ ریکویسٹ مان لیں. نیکسٹ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اپنے گھر میں ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، کہیں تنہا ہو، اکیلے ہو، رات ہے، دن ہے، اپنے ملک میں ہو، غیر ملک میں ہو، کہیں کسی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہو، کسی گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہو، پیدل جا رہے ہو، کسی کان میں، کسی کیو میں، کہیں بھی ہو، تم اللہ کی نگاہ میں ہو. وہ اپنے علم کے ذریعے تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اور اگر میں اللہ کی اطاعت کروں گی تو اللہ کی معیت خاص حاصل ہوگی، اس کی مدد حاصل ہوگی. اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. اب آپ بیمار ہیں، ہاسپٹل جا رہے ہیں، یا کوئی آپ کے ساتھ جانے والا نہیں. اکثر خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ میں بیمار ہوں، میرے ہسبینڈ مجھے ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے، کبھی میں بیٹے کے ساتھ جاتی ہوں، کبھی میں کسی اور کے ساتھ جاتی ہوں، دکھی رہتی ہوں. یہ دکھ ہم نے خود پال لی ہے نا. کیوں؟ اگر ہم کہیں کہ الحمدللہ ہسبینڈ تو بزی ہیں لیکن شکر اللہ کا بیٹا اس قابل ہو گیا کہ وہ لے جاتا ہے، شکر اللہ کا اللہ نے اچھے اچھے دوست دیے ہیں، وہ میری اتنی کیئر کرتے ہیں کہ مجھے تنہائی کا احساس ہی نہیں ہوا، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ہسبینڈ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں، کوئی اللہ نے اتنے مددگار پیدا کی. ایک یہ سوچ ہو سکتی، اور ایک بالکل اس کے برعکس. یہ سوچ دونوں سوچ کے انداز ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کس تناظر میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تناظر کی بات ہے. تناظر کا لفظ پتہ ہے؟ آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے، کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. نیکسٹ.
ایک بات کہوں جی کہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جو مصیبت ہم پر آ رہی ہوتی ہے بلکہ ہمیشہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا آنے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس شخص کی وجہ سے یہ شخص نہ ہوتا یا کوئی اور ہوتا، یہ مجھے تنگ کرتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اگر ہم یوں دیکھیں تو شاید وہ بہتر ہلکی ہو جائے. اور پھر یہ کہ اللہ مولا ہے اور وہ ہمارا ملی مہربان ہے، لہٰذا اس نے کسی وجہ سے یہ مشکل میرے لیے ڈالی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا کہ جیسے آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا جن لوگوں کو میتھس اچھے نہیں لگتا تو ان کو کیوں پھر بھی پڑھایا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں ماما مجھے نہیں اچھا لگتا، مجھے نہ پڑھائیں. تو ماما مان جاتی ہیں. کیوں؟ وہ کیوں اس مشکل میں ڈالے رکھتی ہے بچے کو؟ اس نے اس دنیا میں جینا ہے، اس کو 2 4 آنا چاہیے، یہ کیسے زندگی گزارے گا؟ تو وہ مشکل میں ڈالے رکھتی ہے حتیٰ کہ آپ ہائی اسکول پاس کر جاتے ہیں اور آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے. پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے. اللہ اکبر. بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. یقین کر لیجئے بس اس بات کو، جو اللہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو توکل کرے گا اس کو اللہ کافی ہو جائے گا، اس کا کام بن جائے گا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ توکل کریں اور اللہ سبحانہ تعالی اپنی مدد بھیج دے گا. لیکن ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ یہ حسبی اللہ کا وظیفہ کر لیا، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں. اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، کرے گا. اس نے کہا ہے نا کافی ہو جاؤں گا، تو ہوگا. لیکن اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک کام کا ایک طریقہ رکھا ہے اور اس کا ایک اندازہ ہے، اس کا ایک وقت ہے. صبر سے اس کا انتظار کرو. اسی لیے کل میں نے کہا تھا نا، جس کے اندر صبر نہ ہو وہ توکل نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ جو توکل نہیں کرتے، جو بھروسہ نہیں کرتے، وہ اپنا وقت کام ہونے تک کا وقت بے چینی میں گزارتے ہیں. اب دیکھیے مثلا آپ نے کہیں جانا تھا، ٹائم تھوڑا تھا، کسی نے آپ کو پک کرنا تھا، وہ جناب آ کے ہی نہیں دے رہے جنہوں نے پک کرا تھا. اب آپ گیٹ کے پاس گھوم رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بے چین. اتنا ٹائم ہو گیا، ابھی نہیں آئے. اور دوسرا رویہ کیا؟ اچھا یہ کرسی رکھیے ساتھ، میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں، جب آئیں گے تو میں چلی جاؤں گی، اللہ پہنچا دے گا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اپنی بے چینیوں کو کنٹرول کریں، بے وجہ اپنی انرجی ضائع نہ کریں. اسی وقت کو کسی اچھے کام میں استعمال کریں، کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ راستے میں سٹک ہے، کہیں ٹریفک ہے، کوئی وجہ ہے. اب لیٹ جو ہونا تھا وہ تو ہو گئے، تب کیا ہو؟ اب غصہ کرنے اور باتیں کرنے اور پھر یہ سوچنے کہ یہ تو ہمیشہ ہی لیٹ ہوتی ہیں اور ان سے تو مجھے بس جو سامنے ملا اس کو شروع ہو گئے. بار بار کال کر کے اب کہاں تک پہنچے، اب کتنا منٹ رہ گئے، اور وہ بھی صحیح بات نہیں کرتے، 5 منٹ میں آ رہے، اللہ کے 25 منٹ لگتے ہیں. ایک یہ بھی پلیز اپنی عادت درست کر لیجئے، صحیح وقت بتایا کرے دوسروں، سچ بولا کریں. کہے کہ بس میں دیر سے نکلی ہوں، اب دیر ہو گئی ہے، کیا کروں، بس میری سستی سمجھو، معاف کرو، آ جاؤں گی. دیکھیے جو بندہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لے سیدھی بات کیا کرو. تو کیا نتیجہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. ٹھیک ہے نا؟
تو صحیح بات بتانے سے گھبرایا نہ کریں، اللہ مالک ہے، جو ہونا ہو جائے گا. تو قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یعنی اگر کسی شخص کو اللہ تعالی سے اللہ پہ توکل کرنے کے باوجود بھی ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، پریشانی دور نہیں ہوئی، تو گھبرائیں نہ، صبر اور حوصلے کے ساتھ کشادگی کے منتظر رہیں. جو اللہ نے فرمایا ہے نا، اللہ ہر حال میں اس کو پورا کرے گا، لیکن اس کا اپنا ایک اندازہ ہے کہ کون سا کام کب ہونا چاہیے. کچھ کام ہوتے ہیں نا ہماری زندگی میں، دل چاہتا ہے جلدی سے ہو جائے نا، اب بس ہو جائیں، لیکن نہیں بھی ابھی ٹائم نہیں ہے. اگر ابھی ہو جائے گا تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے جو وقت مقررہ ہے اس کا انتظار کر لیں صبر سے. نیکسٹ. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، اور وہ اس کے ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پہ چلنے والا ہر جاندار، ایک چونٹی، سانپ، کیڑا مکوڑا، چھپکلی، انسان، حیوان، خشکی کا جانور، پانی کا جانور، اس کی خوراک، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اللہ نے پرووائڈ کرنا ہے، اللہ پرووائڈر ہے. ابن منظور لسان العرب میں کہتے ہیں کہ رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے، خواہ وہ چیز مانوی ہو یا مادی ہو. یعنی رزق صرف مال نہیں بلکہ ہر نعمت رزق ہے. تو ہر جاندار کی ہر ضرورت اللہ پوری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے حالات بھی جانتا ہے اور موت کے بعد کے حالات بھی جانتا ہے. سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لہذا دل اس ہستی کی کفایت پر مطمئن ہونا چاہیے جو ان کے رزق کی کفایت کرتی، رزق کی کفالت کرتی، اور جس نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. اس کو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں. تو آپ کا ٹائم مکمل ہوا، اس لیے یہیں پر ختم کرتی ہوں. لیکن یہ آیت بھی بڑا توکل سکھاتی ہے کہ جب میرا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور میرا گھر بھی اللہ کے ذمہ ہے تو میں پریشانی کی کیا بات ہے. وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، جب وقت آئے گا مل جائے گا. ایک وقت ہے نا، وہ آ جائے تو مل جائے گا. اس وقت تک میں اپنا ہوم ورک کرتی رہوں، اپنا کام کرتی رہوں، دعائیں مانگتی رہوں. بعض اوقات کچھ چیزیں ڈیلے کیوں ہوتی ہیں ڈیلے؟ تاکہ آپ کیا کریں، اس وقت تک ایفرٹ بھی کرتے رہیں، اجر کماتے رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اجر کماتے رہیں. جب وہ آپ کا وہ حصہ پورا ہو جائے گا نا، جس کا بدلہ آپ کو آخرت میں بہت زیادہ ملنے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کا حصہ بھی دے دے گا. فکر کی بات نہیں. اپنا اعتماد نہیں کھوئیں، یقین نہیں کم کریں، صبر کریں، توکل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.